اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ عزیزان محترم، کل کی گفتگو میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے عظیم سرمایہ مسلمانوں کے پاس، دنیا میں سب سے عظیم سرمایہ اگر ہے کسی کے پاس تو وہ ہے مسلمان۔ ان کے پاس قرآن جیسی عظیم کتاب ہے اور یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ جب تک یہ قرآن سے متمسک رہیں گے تب تک مسلمان نہ تو ذلیل ہو سکتا ہے، نہ رسوا، اور نہ ہی بے ہدایت ہو سکتا ہے۔ اس کے سلسلے میں انگریزوں کا ایک بہت بڑا محقق جس کا نام نیپلون تھا، اس نے مسلمانوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کی اور لوگوں سے پوچھا کہ مسلمانوں کا مرکز کہاں ہے۔ لوگوں نے اس کو بتایا کہ مسلمانوں کا مرکز مصر ہے۔ وہ مصر پہنچا اور ایک مترجم کو لیا کہ جو اس سے عربی زبان کا ترجمہ کر سکے، اور وہاں کی لائبریری میں گیا۔ وہاں پہنچنے کے بعد اس نے اپنے ساتھی سے کہا، اس ترجمہ کرنے والے سے، اس ٹرانسلیٹ کرنے والے سے کہا کہ میرے لیے کسی کتاب کو نکالو اس میں سے، اور میرے لیے اس کتاب کو پڑھو۔ اس کے ساتھی نے کتاب نکالی۔ کتاب اتفاق سے قرآن مجید نکلی۔ جب قرآن مجید اس کے ہاتھ میں آئی، اس نے کہا کہ اس کو کھولو اور پڑھو۔ تو اس نے جو صفحہ کھولا، وہ صفحہ سورہ اسراء کا صفحہ نکلا اور آیت تھی 9ویں، جس میں ارشاد ہو رہا تھا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ وہ قرآن ہے کہ جو سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے، بالکل سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے کہ جو انسان کو سیدھے راستے پر لے کے جاتا ہے۔ وہ لائبریری سے واپس آیا اور جہاں ٹھہرا تھا وہاں جانے کے بعد پوری رات اس کو نیند نہیں آئی، یہ سویا نہیں اور رات بھر سوچتا رہا۔ اس کے بعد دوسرے دن پھر آیا لائبریری میں، اور آنے کے بعد پھر کہا کہ تم اس کتاب کو نکالو، اور نکالنے کے بعد اس سے کچھ آیتوں کی اس نے کچھ آیتوں کو اس سے پڑھوایا، اور پڑھوانے کے بعد اس سے اس کا ترجمہ پوچھا۔ پھر واپس گیا۔ واپس پلٹنے کے بعد تیسرے دن پھر آیا اور پھر اس نے کہا کہ کتاب کی تلاوت کرو۔ جب کتاب کی تلاوت کرنے لگا تو اس نے پوچھا، یہ بتاؤ کہ یہ کس مذہب کی کتاب ہے، کن لوگوں کی کتاب ہے یہ؟ تو اس ترجمہ کرنے والے نے اس سے بتایا کہ یہ مسلمانوں کی کتاب ہے، اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ خدا کی طرف سے اس کے رسول پر نازل ہوئی تھی۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے اس کتاب کو پڑھا۔ پڑھنے کے بعد کہا میں نے اس کتاب سے فائدہ اٹھایا ہے، اور اس نے 2 باتیں کہیں مسلمانوں کے سلسلے میں، اس کتاب کے سلسلے میں 2 باتیں کہیں۔ اس نے پہلی بات یہ کہی کہ اگر مسلمان اس کے حکم پر عمل کرتے رہیں تو اس سے ہمیشہ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور کبھی ذلیل نہیں ہوں گے۔ دوسرا جملہ اس نے کہا، جب تک مسلمانوں کے درمیان میں قرآن حکومت کر رہا ہوگا
تب تک وہ علم کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے اور کسی کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کریں گے۔ یعنی جب تک مسلمان اس کتاب کو اپنا حکم بنائیں گے، جب تک مسلمان اس کتاب سے اپنا فیصلہ لیں گے، جب تک مسلمان اس کتاب کے قوانین پر عمل کرتے رہیں گے، تب تک مسلمان ذلیل و رسوا نہیں ہوں گے۔ جب تک مسلمان اس کتاب کو مانتے رہیں گے، جب تک مسلمان اس کی باتوں پر عمل کرتے رہیں گے، تب تک کبھی جو ہے وہ کسی غیر خدا کی طرف کسی اور طاقت کو سپر پاور نہیں مانیں گے، کسی اور کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کریں گے۔ میں نے کل عرض کیا تھا، یقیناً جب قرآن دل میں اتر جاتا ہے تو پھر کسی کو سپر پاور نہیں مانا جاتا ہے، کوئی کسی کو سپر پاور نہیں مانتا ہے، صرف اور صرف اللہ کو سپر پاور قرار دیتا ہے اور اس کے علاوہ کسی سے کبھی خوف نہیں کھاتا ہے۔ لہذا اس نے کہا ہم ایک کام کریں گے۔ اس انگریز محقق نے، اس دشمن اسلام نے، اس مسلمانوں کے دشمن نے ایک جملہ کہا کہ مسلمانوں کے درمیان میں، مسلمانوں اور قرآن کے درمیان میں اگر جدائی ڈال دی جائے تو پھر ان کے اوپر حکومت کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ یقیناً آج کے ماحول کو آپ دیکھ لیجئے، دنیا میں دیکھ لیجئے آپ کہ جہاں جہاں صرف زبانی دعویٰ ہے قرآن کا کہ ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، ہم قرآن کے چاہنے والے ہیں، ہم ہی قرآن والے ہیں، اس کے علاوہ کوئی قانون قرآن پہ عمل نہیں کرتا ہے، آپ ان کی حالت کو دیکھ لیں، وہ آج بھی سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں امریکہ اور اسرائیل کے سامنے۔ لیکن جس کے ہاں قرآن واقعی قرآن ہے، کہ جس نے قرآن کو سمجھا ہے، جس نے قرآن کو مانا ہے، وہ ایک چیلنج کرتا نظر آتا ہے کہ تم آئے ہو ملنے کے لیے، ہم تم سے نہیں ملیں گے، تم چاہتے ہو بات کرنا، ہم بات نہیں کریں گے۔ بہت کوشش کی، اتنی پابندیاں لگانے کے باوجود کہ ہم تمہیں جو ہے وہ سرنگوں کر دیں گے اور تمہارا سر اپنے سامنے جھکا دیں گے، لیکن اس کے باوجود قرآن کے حقیقی ماننے والے اتنی پابندیوں کے بعد بھی اپنے ریسرچ کو آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اتنی پابندیوں کے بعد بھی اپنی حکومت کو دکھاتے چلے جاتے ہیں۔ دیکھو تم اگر خلا تک پہنچے ہو تو ہم بھی پہنچ کے دکھا سکتے ہیں، تمہارے پاس تمام تر وسائل موجود ہیں، اس کے باوجود تم وہاں تک پہنچ جاتے ہو، آسمانوں کا سفر طے کر لیتے ہو، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف تمہاری پابندیاں ہیں۔ اس کے باوجود اپنے خدا پہ اتنا ہم کو بھروسہ ہے، اتنا بھروسہ ہے اپنے خدا کے اوپر کہ ہم تم جیسوں کے سامنے اپنا سر نہیں جھکائیں گے، تمہارے سامنے ہم آ کر کے جھک جائیں یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن دل میں اتر چکا ہے۔ جب قرآن دل میں ہوتا ہے تو یقیناً کسی بھی طاقت کے سامنے انسان جھکتا نہیں ہے۔ لہذا اس قرآن کے اوپر انسان جب عمل کرنے لگتا ہے تو یقیناً قرآن اس انسان کو قوت بخش دیتا ہے۔ چونکہ بہت سی باتیں تھیں لیکن اس کو چھوڑتے ہوئے آج 7 ہو گئی ماہ مبارک رمضان کی، اور ابھی تک ہم تفسیر تک نہیں پہنچے ہیں، لہذا بہت ہی جلدی کچھ باتیں اور ہیں قرآن کے سلسلے میں۔ قرآن مجید یقیناً بہت ہی عظیم کتاب ہے اور اس کی تلاوت ایک بہترین چیز ہے کہ انسان جب قرآن مجید کی تلاوت میں محو ہو جاتا ہے تو یقیناً پھر اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی اثر نہیں ہوا کرتا ہے اور کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ لہذا اس کی تلاوت کے سلسلے میں اس کی تلاوت کیسے کرنی چاہیے، ایک مفصل ہے کہ تلاوت 2 طرح سے ہوتی ہے۔ انسان تلاوت سے پہلے کیسے ایک طہارت ظاہری ہے، ایک طہارت باطنی ہے، لیکن ان تمام چیزوں کو ایک خلاصہ کرتے ہوئے بس 3 باتیں عرض کرنی ہے کہ کس طرح سے تلاوت کے آداب ہیں، آداب باطنی اور آداب ظاہری ہیں، لیکن چونکہ اس میں وقت بہت لگ جاتا ہے اور ایک ٹائم کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی، لہذا مختصر کرتے ہوئے صرف 3 باتیں ہیں کہ کن 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تلاوت کے سلسلے میں، جس میں سے قاری قرآن کے لیے، تلاوت کرنے والے کے لیے 3 باتوں کا لحاظ رکھنا، 3 باتوں کا خیال رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دل میں خضوع اور خشوع ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا بدن دوسرے تمام کاموں سے فارغ ہونا چاہیے۔ جب تلاوت قرآن کے لیے تیار ہو، جب تلاوت قرآن کرنے کے لیے بیٹھے تو اس کو کم سے کم 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔
پہلی بات کیا ہے کہ اس کے دل میں خضوع اور خشوع ہونا چاہیے، خوف پروردگار ہونا چاہیے، اس کا دل جو ہے اپنے پروردگار کے سامنے جھکا ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اس کا بدن تمام کاموں سے فارغ ہونا چاہیے، جتنے تمام دنیاوی جتنے کام ہیں ہر ایک کام سے اس کا بدن فارغ ہونا چاہیے۔ تیسری چیز، جب تلاوت کرے تو کوشش کرے کہ تنہا ہو، تنہائی میں جا کر کے تلاوت قرآن کرے۔ علماء نے ان تینوں باتوں کے بارے میں بیان کیا ہے کہ کیا مطلب ہے یہ تین باتیں جن کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ تین باتیں ہونی چاہیے ہر قاری قرآن میں، تو پھر انہوں نے اس کی وجہ بھی بیان کی کہ خضوع اور خشوع ہونا چاہیے۔ خضوع اور خشوع سے پڑھنے کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ خلوص اور خضوع اور خشوع ہوتا ہے انسان کے دل میں تلاوت کے وقت، شیطان اتنا ہی دور چلا جاتا ہے، اس سے دور بھاگتا چلا جاتا ہے۔ یہ پہلی بات تھی۔ دوسری بات کہ اس کا بدن دنیاوی تمام کاموں سے فارغ ہونا چاہیے، انسان کا ذہن ایک طرف ہونا چاہیے تلاوت قرآن کرتے وقت۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب دنیاوی کاموں سے دور رہتا ہے تو اس کا وہ دل کی گہرائیوں سے تلاوت کیا کرتا ہے، یعنی اپنے پورے وجود کے ساتھ کتاب خدا کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور پروردگار عالم کے کلام کی تلاوت کیا کرتا ہے۔ یہ دو باتیں تھیں۔ اور تیسری بات، تنہا ہونا چاہیے، خاموشی سے اکیلے میں بیٹھ کر کے جب وہ تلاوت کرتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا علماء نے جب تنہا ہوتا ہے تو اس کی روح اس کے خدا سے قریب تر ہوتی چلی جاتی ہے اور انسان قرآن کو یوں پڑھنے لگتا ہے کہ جیسے اپنے خدا سے گفتگو کر رہا ہے، اس طرح سے باتیں کرتا ہے، ایسے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے اپنے خدا سے گفتگو کر رہا ہے اور اس کی کرامتوں کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھتا چلا جا رہا ہے۔ لہذا جب انسان ایسی تلاوت کیا کرتا ہے تو یقیناً قرآن کے پڑھنے کا ثواب بھی ملتا ہے اس کو، اور قرآن اس کے دل میں اترتا چلا جاتا ہے اور قرآن اس کو فائدہ پہنچاتا چلا جاتا ہے۔ یہاں پر تلاوت کے سلسلے میں، قرآن مجید کے سلسلے میں چند باتیں ہیں جو مسائل کی شکل میں ہیں۔ سید علی سیستانی نے جو توضیح المسائل میں جو مسائل کا تذکرہ کیا ہے ان میں سے کچھ مسائل آپ کے سامنے عرض کر دیے جائیں۔ آداب تلاوت قرآن مجید کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بغیر وضو کے قرآن مجید کے الفاظ کا چھونا حرام ہے، چاہے ہاتھ سے ہو، بدن سے ہو، کسی بدن کے کسی حصے سے چھو رہا ہو، چاہے وہ قرآن میں ہو یا کسی اور کتاب۔ کبھی کبھی قرآن مجید سے ہٹ کر کے دوسری کتابوں میں آیتیں لکھی ہوتی ہیں، لہذا کسی بھی جگہ پر اگر قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے تو بغیر وضو اسے چھونا حرام ہے، لیکن اگر کسی زبان میں اس کا ترجمہ ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے چھونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات، قرآن کو ساتھ رکھنے، پڑھنے اور لکھنے یا حاشیے کے چھونے میں وضو کرنا مستحب ہے۔ بعض لوگ چھوٹا سا قرآن اپنے جیب میں لے کے چلتے ہیں یا اپنے ہاتھ میں لے کر کے آتے ہیں، یا مثلا گھر سے لے کے آتے ہیں کہ ہم مسجد جا رہے ہیں تو اپنے ہاتھ میں قرآن لے کے آ رہے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں ان کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم مستحب یہ ہے کہ وضو کر کے تب قرآن کو لے کر کے مسجد جائیں۔ اس کے بعد تیسری بات، اگر انسان باوضو ہے اور اس کے جسم کا کوئی حصہ قرآن کے حروف سے مس ہے اور پھر اسی بیچ وضو ٹوٹ جائے تو جب سے وضو ٹوٹا ہے اس وقت سے قرآن کے حروف کو مس کرنا حرام ہے۔ یعنی اتفاق سے پڑھ رہے تھے قرآن، ہم انگلی رکھے ہوئے تھے، آیتوں کے اوپر پڑھتے چلے جا رہے تھے، تبھی وضو باطل ہو گیا، تو پھر ابھی جیسے ہی وضو باطل ہوا تھا اب انگلی آگے لے جانا حرام ہے، لہذا انگلی کو ہٹا لے، اس کے بعد پھر وضو جا کر کے دوبارہ کر لے۔ اس کے علاوہ اگر کاغذ پر اسی طرح اگر بغیر وضو کے شیشے کی پشت سے اس شیشے کو چھونا حرام نہیں ہے جس پر قرآن کی آیت لکھی ہے یا اس کے اوپر اس کا عکس پڑ رہا ہے۔ قرآن کی آیت دوسری جگہ لکھی تھی اور وہ شیشے کے اوپر اس کا عکس پڑ رہا تھا تو پھر ایسی صورت میں اس کے چھونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کاغذ پر اس طرح لکھا جائے کہ کاغذ کی پشت پر الفاظ ابھر آئیں تو اس کو بغیر وضو کے چھونا حرام ہے، خاص طور سے ایسی صورت میں جب الٹا لکھا ہو
اور پشت پر سیدھے پڑھا جاتا ہو. یعنی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ قرآن کسی ورق کے اوپر کسی پیج کے اوپر پیچھے کی طرف لکھا جاتا ہے، لیکن جب اسے پلٹا جاتا ہے تو پھر اس کے دوسری طرف آیتیں ابھری ہوتی ہیں، تو پھر ان کا بھی چھونا حرام ہے. چھٹی بات یہ ہے کہ بچوں اور دیوانوں کو قرآن کے حروف کو چھونے سے روکنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر ان کے چھونے سے قرآن کی توہین ہوتی ہو تو ان کو روکنا واجب ہے. بہتر ہے کہ ان کے چھونے کا سبب خود نہ بنے، یعنی اپنے ہاتھ سے ان کو قرآن نہ دے دے کہ لو تم چھو لو اور تم پڑھو اس کو، نہیں. اگر کوئی سمجھدار بچہ کہ جو سمجھدار ہے اور 6-7 سال کا بچہ ہے، اگر وہ وضو کر لے اور اس کو قرآن پڑھنا آتا ہے تو پھر اس کو قرآن چھونے یا پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بغیر وضو کے قرآن کے حروف کے علاوہ صفحات، سطروں کے بیچ کی جگہ اور جلد غلاف کو چھونا حرام نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے. اسی طرح بغیر وضو قرآن اٹھانا بھی مکروہ ہے. لہذا جب بھی قرآن کو اٹھانا چاہے مکروہ ہے. بہتر ہے کہ وضو کر لے تاکہ پھر اس کو کسی طرح کوئی پریشانی نہ رہے. اور یہ بھی مسئلہ اہم ہے کہ بغیر وضو کے اللہ کے نام کو چھونا حرام ہے، چاہے وہ کسی بھی زبان میں ہو. اگر اس کو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس سے خدا مراد ہے، اس سے پروردگار مراد ہے، اس سے اللہ مراد ہے، تو پھر بغیر وضو کے اس کا چھونا حرام ہے، چاہے وہ کسی زبان. مثلا ایشور لکھا ہوا ہے، اگر ایشور سے مراد ذات الہی ہے، ذات پروردگار ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کا چھونا بھی بغیر وضو کے حرام ہے. کسی بھی مجرم انسان کے جسم کے کسی حصے سے قرآن کے الفاظ یا اللہ کے نام کو مس کرنا حرام ہے. اسی طرح سے معصومین کے ناموں کو بھی اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے نام کو بھی کسی مجنب کا چھونا حرام ہے. بغیر وضو چھونا بھی جائز نہیں ہے. بسم اللہ ہر سورے کا جز ہے، اس کو سورہ برات کے علاوہ ہر سورے کے شروع میں پڑھنا واجب ہے. اگر کوئی نماز میں بسم اللہ کو کسی سورے کے خیال سے پڑھے اور پھر بھول جائے کہ کس سورے کے لیے پڑھا تھا تو واجب ہے کہ بسم اللہ کو دوبارہ پڑھے. مثلا سورہ حمد ختم کرنے کے بعد اس نے بسم اللہ کہی اور بسم اللہ کہنے کے بعد یہ بھول گئے کہ ہم انا اعطینہ پڑھنا چاہ رہے تھے یا انا انزلنا پڑھنا چاہ رہے تھے، اس کو معین پتہ نہیں تھا کیا پڑھنا تھا. تو پھر ایسی صورت میں اگر نہیں معلوم تھا، وہ بھول گیا تھا کیا پڑھنا تھا، پھر دوبارہ بسم اللہ کہے، جس صورت کو معین کرنا چاہتا ہے اس سورے کو پڑھے. اگر کوئی نماز میں بسم اللہ کو کسی سورے سے منسوب کیے بغیر پڑھے تو پھر کسی بھی سورے کا پڑھنا اس کے لیے جائز ہے. اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، معین پہلے سے نہیں تھا کہ ہم کو انا اعطینہ پڑھنا ہے، انا انزلنا پڑھنا ہے، تو پھر کسی بھی سورے کا پڑھنا اس کے لیے جائز ہوگا. یہ چند مسائل تھے، انشاءاللہ باقی کی باتیں کل ہوں گی. اور دعا ہے پروردگار سے کہ پروردگار ہم سب کو حقیقی قرآن کا ماننے والا قرار دے، قرآن کے احکامات پر عمل کرنے والا قرار دے. پروردگارہ ہمارے لیے قرآن کو باعث رحمت قرار دے. پروردگارہ ہمارے لیے قرآن کے ذریعے سے ہم سب کی ہدایت قرار دے. پروردگارہ بحق قرآن یہ کورونا وائرس جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے، پروردگارہ بحق معصومین علیہم السلام اور بحق قرآن اس مہلک بیماری کو تمام انسانوں سے دور فرما دے. پروردگارہ ہمارے مولا کو ہمارے اعمال سے راضی فرما دے. ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.